الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأكبره تكبيرا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على سيدنا محمد الذي أرسله إلى الناس كافة وبشيرا ونذيرا وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، محترم بزرگوں اور دوستوں، قبر آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے. اگر اس سے نجات مل گئی تو بعد کی منزلیں اس سے کہیں زیادہ آسان ہوں گی. لیکن اگر قبر کے عذاب سے نجات نہ ملی تو بعد کی مرحلہ اس سے کہیں زیادہ سخت ہوگا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جب کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو اس قدر روتے کہ داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو جاتی تھی. لوگوں نے اس سے پوچھا کہ آپ کے سامنے جنت اور دوزخ کا ذکر ہوتا ہے، جنت کے ثواب اور جہنم کے عذاب کا تذکرہ ہوتا ہے، مگر آپ اس پر اس قدر نہیں روتے جتنا کہ کسی قبر کو دیکھ کر روتے ہیں. پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا، قبر آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے. اگر اس سے نجات مل گئی تو بعد کی منزلیں اس سے کہیں زیادہ آسان ہوں گے. اگر اس سے نجات نہ ملی تو بعد کا مرحلہ اس سے کہیں زیادہ سخت ہوگا. پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے قبر سے زیادہ خوفناک کوئی منظر نہیں دیکھا. حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبہ میں فتنہ قبر کا ذکر کیا اور اس قدر بیان کیا کہ لوگ دہاڑے مار کر رونے لگے اور اس قدر کوہرام برپا ہوا کہ میں بات نہیں سمجھ سکی کہ کیا معاملہ ہے. جب کچھ سکون ہوا تو اپنے قریب ایک آدمی سے پوچھا کہ ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا تھا. اس نے جواب دیا کہ ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ فتنہ دجال سے پہلے، ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری جانب وحی کی گئی ہے کہ تم لوگ فتنہ دجال سے پہلے فتنہ قبر میں مبتلا کیے جاؤ گے. میرے دوستو، کوئی دن ایسا نہیں گزرتا کہ قبر یہ نہ کہتی ہو کہ میں بیگانگی کا گھر ہوں، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں، میں مٹی کا گھر ہوں. جب کوئی مومن بندہ قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو قبر اس سے کہتی ہے تیرا آنا مبارک ہو، تیرا آنا مبارک ہو. جو لوگ میرے پشت پر چلتے تھے ان میں تو میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب تھا. آج جب تو میرے سپرد کیا گیا ہے تو دیکھنا کہ میں تیرے ساتھ کتنا اچھا سلوک کرتی ہوں. اس کے بعد خبر حد نگاہ تک کشادہ ہو جاتی ہے اور جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے. لیکن جب کوئی فاسق و فاجر یا کافر بندہ قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو قبر اس سے کہتی ہے تیرا آنا نامبارک ہو. جو لوگ میرے پشت پر چلتے تھے ان میں تو میرے نزدیک سب سے زیادہ مبغوض تھا. آج جب تو میرے سپرد کیا گیا ہے، آج جب تو میرے حوالے کیا گیا ہے تو دیکھنا کہ میں تیرے ساتھ میں تجھ کو کس طرح سزا دیتی ہوں. اس کے بعد قبر اس مردہ کو اس طرح کھینچتی ہے کہ دائیں طرف کی پسلیاں بائیں طرف میں گھس جاتی ہے اور بائیں طرف کی پسلیاں دائیں طرف میں گھس جاتی ہے اور اس پر 70 اژدہے مسلط کر دیے جاتے ہیں اور ایک روایت کے مطابق 99 اژدہے مسلط کر دیے جاتے ہیں. ان کا یہ حال ہوتا ہے کہ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی
ان کا یہ حال ہوتا ہے کہ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی زمین پر پھونک مار دے تو زمین پر قیامت تک گھاس نہ ہوگے، کوئی چیز نہ ہوگے. وہ اژدہے اسے مسلسل ڈستے رہتے ہیں اور قیامت تک ڈستے رہیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے. یعنی قبر جنت کے یعنی جنتیوں کے لیے، مومن بندوں کے لیے قبر جنت کا باغ بن جاتی ہے، اور بدکاروں کے لیے قبر جنت کا گڑھا بن جاتی ہے. بذات خود قبر نہ جنت کا باغ ہے نہ جہنم کا گڑھا ہے. انسان کا عمل ہی جنت کا باغ بناتا ہے یا تو جہنم کا گڑھا. میں انہی باتوں پر اپنے تقریر ختم کرنا چاہتا ہوں. مولانا ایسی تقریر آپ بار بار کرتے ہیں.